غوثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوالہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین، ناظرین، حاضرین محترم، اللہ کا فضل و کرم کہ ماہ ذوالحج کا یہ 10 دن ہمارے درمیان موجود ہیں اور ابھی بھی الحمدللہ بابرکت یوم باقی ہیں. بڑی فضیلت بیان کی پچھلی دفعہ ہم نے مختصر طور پر اس 10 دنوں کی. خوب عبادت میں اپنی اضافہ کرنا چاہیے. میرے دوستوں، خاص رکن ارکان اسلام 5 ہیں نا، اس میں سے ایک رکن حج ہے. یعنی حج فرض ہے. حج واحد عبادت ہے جو جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے. باقی عبادتوں میں آپ غور کریں، جیسے نماز تو جسمانی ہے، زکوٰۃ مالی ہے، دونوں الگ الگ ڈیفرنٹ ہے. لیکن حج کے اندر مال بھی ضروری ہے اور جان بھی ضروری ہے. اور صاحب استطاعت اگر یہ دونوں چیزیں رکھتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آؤ میرے گھر کی طرف حج کرو، کیونکہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو وہ حج ضرور کریں. تو آج ہماری گفتگو کا مین محور موضوع حج اور حج البیت اللہ اور اس کے فضائل آپ سنیں گے انشاءاللہ. گو کہ کچھ معاملات چل رہے ہیں 1-2 سال سے، اس سال بھی، کہ کئی امت مسلمہ اس فریضے سے محروم ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، میں پچھلی دفعہ بھی کہہ چکا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور دوبارہ سے یہ معاملہ جاری رکھے، اس لیے کہ بہت بے چین ہیں. ہزاروں لوگ جو آپ اور ہم تو جانتے ہی نہیں، ہم تو یہ دنیا کمانے میں لگے ہیں. ان سے پوچھو جن کو حج پہ جانے کی، اللہ کے گھر کے دیکھنے کی اور حج کرنے کی تڑپ ہے اور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہم جیسے بیس ہوں. اللہ اکبر، دنیا میں اللہ ماشاء اللہ بہت لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں، جو ہر سال حج پہ جاتے ہیں. ایسے بھی ہیں جو ہر سال عمروں پہ 2-2 3-3 دفعہ جاتے ہیں. ان کا کیا حال ہوگا؟ میرے دوستوں، ایک محبت ہے اللہ کے گھر سے، اور اللہ کے گھر میں محبت ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ ہم وہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. دیکھیں آپ، جہاں سے ہم نے پچھلے ہفتے لاسٹ ویک منقطع کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو آباد کیا، تیار کیا، تعمیر کیا، اور پھر اجر مانگا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو اللہ نے فرمایا جو اجر مل گیا، آپ کو پتہ کتنا عظیم اجر. لیکن پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اب آپ نے کعبہ بنا لیا، اب آپ کیا کریں؟ ٹیلے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلائیں میرے کعبے کی طرف. لبیک اللہم لبیک ان الحمد
والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. لبیک کی صدا لگا کر ان کو بلائیں کہ وہ کعبے کی طرف آئیں. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، اس وقت تو عالم یہ ہے جہاں ہم موجود ہیں، میں اور اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، اور میں کس کو آواز دوں گا اور کون آئے گا؟ سنیے گا غور سے نکتہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے خلیل، آواز دینا تیرا کام ہے اور لوگوں کو سنانا میرا کام ہے. اللہ اکبر. اب سنیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی لبیک کی تو مفسرین فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ اس کو تمام انسانوں نے سنا، موجودہ دنیا میں جہاں بھی، ماں کے پیٹ میں، ماں کے بطن میں جو بچے تھے انہوں نے سنا، باپ کی پشت پہ جو اولادیں تھیں انہوں نے سنا، اور قیامت تک آنے والی ہر انسانوں نے اس کی صدا کو سنا اور سن کر جواب دیا. ایک ابراہیم علیہ السلام کی صدا، آواز نکلی. بظاہر اس پر ایک نقطہ تھا، ہمارا تو ایمان عقیدہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتا ہے نا. جو نبی کی طاقت تھی نا یہ کہ ساری امت نے سن لیا. ایک نبی خلیل اللہ کی طاقت تھی نا کہ ایک آواز سن لی. بظاہر تو ہم وہی دیکھیں گے نا، لیکن اس میں شک نہیں کہ اگر وہ کوئی ہمارے غیر مقلد غیر عقیدہ لوگ یہ کہیں یہ کیا بات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کمال ہے، نعوذ باللہ، نبی کا کیا کمال ہے، اس میں تو اللہ نے کرا ہے. تو ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ یاد رکھو پتا ہل نہیں سکتا اللہ کے بغیر. کوئی دنیا میں پتا بغیر اذن اللہ الہی کے ہل نہیں سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے. تو ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہے، اللہ عطا کرے تو اس کا نبی، اس کا ولی بہت کچھ کر سکتا ہے. جو ابراہیم علیہ السلام نے صدا دی تو سب نے سن لی. اور ہوا کیا، جس نے اس صدا پر ایک بار کہا ابراہیم علیہ السلام کو لبیک یا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی آواز پہ لبیک، جس نے ایک بار کہا مفسرین فرماتے ہیں وہ ایک بار حج کرے گا. جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کرے گا. جس نے 10، جس نے 20، جس نے 50، کسی نے 100 بھی کیا ہو، ایسے بھی اللہ والے ہیں، تو 100 حج کرے گا. آپ نے دیکھا بہت سارے ہمارے ائمہ اقربا کتنے حج کیے ہیں لبیک پہ، اللہ اکبر. اس لیے کہ جب صدائے دیے آپ کے نصیب میں اگر آپ نے کہا اور ایسا بھی ہے تو آپ یہ کہو ایسا ہو نہیں سکتا حضرت، ایسا ہو نہیں سکتا، ابھی میں ٹکٹ لوں کل چلا جاؤں، ہے نا، ابھی میں ٹکٹ لوں کل چلا جاؤں. کیوں بھائی، آپ ملٹی ملین لوگ ہیں، دنیا بھر کی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں کروڑوں اربوں روپے. تمہارے لیے کیا 5-10 ہزار ڈالر؟ آپ میری بات اب سمجھے، جو لاکھوں ہزاروں ڈالر ایسے ہی خرچ کر دے فالتو میں ہی، کھانے پینے میں ادھر ادھر، دوستوں کے شغلوں میں آپ دیکھتے ہیں، گیموں میں ادھر ادھر، تو آپ اس کے لیے کیا ہے، وہ تو فوراً حج پہ جائے گا، نہیں جا سکتا ہے نا. لیکن اللہ اکبر، یہ بات کو رکھیے، بات سرکار نے فرمایا جس نے لبیک کہا نا وہی جائے گا. یہاں مال و متاع کی کوئی بات نہیں ہے، یاد رکھیے. ورنہ آپ دنیا میں دیکھتے، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں 70-80 برس کے ہو گئے، اربوں پتی، اتنا کمایا، آج بڈھے ہیں. اور میں نے کہا حج کیا؟ وہ کہاں ٹائم ملا حضرت. اب بتاؤ، ٹائم کے بہانے بھی آپ سن لینا ان سے، یہی نا بہانے کیا ہیں، کہاں ملتا ہے ٹائم حضرت. کاروبار میں پھنسے رہے، بچے ہو گئے، بچوں میں پھنسے رہے، اور بچی ہوئی تو ان کی شادی کی فکریں ہو گئی. اللہ اکبر. اور قبر میں جو پڑے گی مار تجھے، وہ تیری وجہ سے، تیری بچوں کی یا تیرے بچوں کی وجہ سے نہیں. یہ کوئی بہانہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ تیری بچی ہیں تو تو حج نہ کر. استغفر اللہ، سخت ممنوعیت ہے. تیرا فرض پہلے ادا کر. بہاڑ میں گئے، ہاں بچوں کو ایسا نہیں کہ تو ایسی حالت میں چھوڑ کر جا کہ وہ بھوکے مریں. صاحب استطاعت ہے، تو مال ہے، بچے کا مطلب اس کی کر سکتے ہیں رہبری، دوسرے بھی کھانا پینا لا سکتے ہیں. ایسا نہیں دنیا میں اپنے کام کرتا ہے، 3-4 پیرس میں جاتا ہے، فلانے جاتا ہے وہاں 6 دن، تو حج تو صرف 4 دن کا ہے، 5 دن کا ہے. 5 دن میں تو حج کر سکتا ہے. بہانہ نہیں، اللہ کے یہاں بہانہ نہیں چلے گا. اسی لیے میرے دوست بزرگوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے، جامع ترمذی کی مشہور حدیث ہے، جس نے صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے اس آیت کے تحت حج نہیں کیا، حج نہیں کر سکا اور مر گیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اور رسول کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرا ہے کہ نصرانی مرا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اور اس کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں. مرا کوئی بولے میرا امتی مرا، پھر وہ امتی نہیں، کس طرح بھی مرا پتہ نہیں وہ کون ہوگا، یہودی ہو یا نصارہ، ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے.
اس قدر معاملہ جب منہ موڑ لے اللہ اور رسول تمہیں، تو ایسی دولت سے کیا یار، ایسی دنیا کے جھمیلے سے کیا کہ تم حج نہ کر سکو۔ حج بہت بڑی سعادت ہے میرے دوستو بزرگوں، ہے بھی کیسی سعادت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ اکبر۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 310 ہجری متوفی، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سننا بڑی پیاری حدیث ہے حدیث بڑے کام کی۔ سرکار فرماتے ہیں جو عمرہ کرتا ہے نا، ایک عمرہ کرتا ہے اور دوسرا عمرہ کرتا ہے، دونوں عمروں یعنی پہلا عمرہ تو کیا اس نے اور دوسرا عمرہ کرتا ہے، تو دونوں کے بیچ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک عمرہ 2 سال کرو، 5 سال کرو، دوسرا عمرہ۔ پھر فرمایا صحابیوں سنو، اور جو ایک حج کرتا ہے مبرور، حج مبرور قبولیت والا، بڑی نیک نیتی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں مبرور کو، اگر وہ حج اس نے کر لیا اللہ اس کے نام جنت لکھ دیتا ہے۔ مسلم شریف، صحیح ابن خزیمہ، یہ دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے میرے دوست۔ حج کتنی قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، خاص کر ہمارے لیے۔ ہم جو یہاں اس ملک میں بیٹھے ہیں نا، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا، نیور۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں اس کو، آ جائے میرے سامنے، کیا غربت ہے، میں تیرے کو دوں گا پیسے۔ ارے ہم جیسے فقیر لوگ جو مہینے میں کچھ نہیں کماتے، وہ بھی سمجھتے ہیں حج ہو جاتا ہے ہمارا، اگر جمع کریں ہم 300 400 ڈالر تو سال میں 5 سال میں تو ہو ہی جائیں گے یار، 1 سال میں نہیں ہوں گے تو ہو جائیں گے، 200 300 ڈالر کرو۔ ایسا کیا ہے، جاؤ انڈیا چلے جاؤ، وہاں تو تمہارا آرام سے ہو جائے گا، وہاں سے ٹکٹ لے کے چلے جاؤ۔ لیکن بہانے بنانے کے لیے تو پھر اللہ کے سامنے بہانہ نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے یہ حج کا، اور حج کی سرکار نے کیسی فضیلت بیان کی۔ ابھی دیکھیے ایک اور نقطہ سنتے ہیں حج پہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا، ان کے پاس ایک کارپیٹ تھا، میں نے آپ کو بتایا ہوگا، 300 چیئرز سونے کی تھی ان کے پاس، اور کنگ آف دا ورلڈ حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے۔ جیسے آج کل پلین میں لوگ جاتے ہیں، وہ اس زمانے میں کارپیٹ پہ جاتے تھے ایسی تیزی کے ساتھ۔ کعبے کے پاس سے گزر گئے، کعبہ رونے لگ گیا اور اللہ سے شکایت کی، یا اللہ تیرا نبی میرے پاس سے گزرا اور تیرے گھر میں بیٹھ کر میرے سے کچھ بات چیت بھی نہیں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ رو، کوئی بات نہیں، سلیمان چلا گیا نا، لیکن تم جانتا کچھ عرصے کے بعد، یعنی 1000 سال ہی ہیں، کچھ عرصے کے بعد میرے حبیب اور اس کی امت آنے والی ہے۔ وہ امت ایسی تڑپے گی تیرے لیے جیسا کوئی جانور اپنے بچے کے گم ہونے پر ڈھونڈنے میں تڑپتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو آج حج کے لیے جو نہیں کرتے نا، آج ان سے پوچھو، وہ تڑپتے ہیں، مالی مسائل نہیں ہے نا، جو مسئلہ نہیں ہے بیچاروں کے پاس، کوئی تکلیف ہے، شرعی مسئلہ ہے، تو وہ کیسے تڑپتے ہیں حج کے لیے، ان سے پوچھو۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، تو بے فکر رہے، ایسا تڑپ کے آئیں گے تیرے پاس کہ تیرے کے پاس آنے کے بعد فرصت نہیں ہوگی، ہمیشہ طواف ہی کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ میرے دوستو بزرگوں۔ اب آئیے سرکار علیہ السلام کے دربار اقدس میں، حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں ایک صحابی نے سوال کیا۔ حدیثیں بھی ہم ساتھ ساتھ لے رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، مسائل بھی آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بیان کر دیں، مسائل کے بیان کریں گے تو پھر اس کی فضائل رہ جائیں گے، لیکن بہرطور ہم کوشش کر رہے ہیں ہلکے ہلکے۔ حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألوک، میرا سوال ہے کیا حج ہر سال فرض ہے؟ سوال کیا، نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ دوسری بار پھر پوچھا، یہ بھی جامع ترمذی شریف کی حدیث، یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ میرے نبی خاموش۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر خاموش۔ تو چوتھی مرتبہ پوچھا تو صحابی کو پلٹ کر جواب دیا، صحابی اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتا نا، اللہ اس کو شریعت بنا دیتا اور میری امت تکلیف میں آ جاتی، تکلیف میں آ جاتی۔ ہر سال فرض ہو، بتائیے حج تو کیسا مسئلہ ہو امت کے لیے۔ تو ہر سال نہیں، سال میں زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ دیکھا آپ نے، زندگی میں کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ لیکن حج کیا ہے، میں بھی آگے چلتا ہوں حج کے بعد رکتے ہوئے۔ حج کیا ہے میرے دوستو بزرگوں، کیا فضائل اور کیا نعمتیں ہیں۔ خالی خانہ کعبہ شریف، جب حاجی جو جاتا ہے عمرے پہ جاتا ہے، وہ سنیں، صرف خانہ کعبہ کے اطراف میں 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ کس پر؟ بندے پر، جو وہاں موجود ہوتا ہے۔ نیکیاں ملتی ہیں، اجر ملتا ہے، اس کو تو سائڈ پہ رکھے نا، وہ تو ملتا ہی ہے، لیکن اللہ کی رحمت چھم چھم تبھی دیکھتے ہیں نا، ہاں ہمیں آپ کو نظر کہاں ہے، اللہ کی رحمتیں کیسی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ کعبے میں طواف کرتا ہے تو اس کو 60 رحمتیں اور نیکیاں کا ثواب اس کو ملتا ہے، 60۔
اور وہاں نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، دیگر عبادات کرنے کے کتنے ملتے ہیں؟ 40 رحمتیں۔ کتنی ہو گئی؟ 100 ہو گئی، باقی رہی 20۔ آئے ہائے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں باقی 20 صرف کعبے کو دیکھتا رہے، اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی سنت ہے جو میں بتا رہا ہوں، حدیثوں میں آتا ہے، میں نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام جب مکہ شریف میں ہوتے تھے تو سیدھے صحن میں چلے جاتے تھے اور کعبے کو تکے جاتے دیکھتے جاتے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ کعبے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی کیا، بولے تم کیا جانو اللہ اس پہ کیسی نیکی ہیں ہمیں عطا فرماتا۔ خالی دیکھنے پر تم بھی جاؤ حرم میں، کبھی عمرے پہ جاؤ، بیٹھ جاؤ اپنی عبادت کر کے، بس کعبے کو محبت سے دیکھتے رہو۔ محبت سے دیکھنے کی یہ 20 رحمتیں اور نیکیاں ہیں، رحمتوں پر ذکر نہیں ہے، ورنہ میں کعبے کی رحمتیں آپ کو بتاتا کہ اللہ کے ولیوں نے کیسی رحمتیں دیکھی، کس طرح فرشتے اترتے ہیں رحمت لے کے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اور پھر ایک بات اور چلوں کرتے ہوئے، ابھی آپ سنتے ہی ہیں کہ پہلی دفعہ جو دیکھتا ہے نا کعبے شریف کو، پہلی نگاہ اٹھی، لوگ بڑے محتاط ہو کے دیکھتے ہیں، نیچے 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 جاتے ہیں، جب کعبے قریب پہنچتے ہیں پھر آنکھیں اٹھاتے ہیں، اور پھر دعائیں کتنی ہوتی ہیں پتہ آپ کو؟ جو وہاں دعا مانگتا ہے نا پہلی نظر میں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن بندہ کتنا خود غرض ہے، بظاہر کہہ رہا ہوں، میں بھی سمیت ہوں، گاڑی مل جائے، گھر مل جائے، سب ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، 125 تو دعائیں ہوتی ہوں گی نا۔ بھائی پہلی دفعہ مانگ رہا ہوں، اور بس چیلنج کر کے جاتا ہے گھر والوں کو، دیکھ میں دیکھوں گا نا، میں تو یہ دعا مانگوں گا، تو وہ بھلے مانگ، میں بھی یہ مانگوں۔ اب جا رہے ہیں ہاتھ پکڑے ہوئے، تو آنکھ نہیں کھولنا، میں بھی نہیں کھولوں، کھولی ہوئی مت، بھلے کو ٹکرا جائے۔ اب جا کے وہاں کھولتے ہیں نا، آئے ہائے، محدثین فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کی دعا تو دور کی بات، جب پہلی دفعہ جلوہ ہوتا ہے اس جلال کا، رب کریم کی، اس بیت اللہ شریف کا، اللہ کے گھر کا، اس کی دعائیں ایک طرف، اس کی تو ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ کیا مانگا تھا؟ پہلی نظر تو چلی گئی نا ٹک سے، یا اللہ وہ میں مانگ ہی نہیں سکا یار، وہ دیکھ کے کہا کتنی دعائیں لے کے جاتا بندہ۔ میرا اپنا تجربہ، ہم نے شروع میں جب نئے تھے، جب علم نہیں تھا، تو ہر آدمی ہم بہت پہلے حج کیا، ہم نے بہت پہلے عمرہ کیا، تو اس میں وہ والا شوق ہوتا تھا کہ بھائی تو بھی ٹائٹ بھائی، دیکھتے آنکھیں 1 سیکنڈ تک پریکٹس بھی کرتے تھے کہ کھلی رکھنی ہے، بند نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کعبے کا جلال سبحان اللہ جب سامنے ہوتا، منظر تمہیں کیا بتاؤں، ایسے تو میں نہیں بتا سکتا نا، وہ منظر تصور کرو آپ۔ اللہ اکبر۔ علامہ مفتی احمد یار خان صاحب حکیم امت، بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر نعیمی بہت بڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے، اللہ بڑے پیارے، گجرات کے ہیں، پنجاب کے، بہت زبردست، ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ لکھتے ہیں، دیکھو آپ لکھتے ہیں، انہوں نے دعا رقم فرمائی ہے، محدثوں سے رقم فرمائی، وہاں سے لکھ لی، یہاں سے لکھ، آپ نے لکھا کہ اب بندے کو چاہیے کیا کہ ہم کیا کریں یار، اتنی دعائیں بھول جائیں؟ بولے دعا کچھ نہ مانگے، بس یہ دعا مانگے، اے اللہ جب میں پہلی نظر تیرے کعبے کو دیکھوں، اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، پھر جو دعا مانگو اللہ تو قبول فرما دے۔ اب جب یہ دعا قبول ہو جائے کہ ساری دعا، تو مقصد کیا ہے؟ کعبے میں بیٹھ کے، مدینہ شریف میں جا کر، عمرے کر پھر جو تو آرام سے سکون سے لکھ کر سب سے، اور امت کے لیے دعا کرے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے، تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ لیکن یہ دعا کے لیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ نیا ہوگا آپ کے لیے، بڑا مزیدار واقعہ، سنو۔ اب یہ بات میرے کو ابھی ذہن میں اچانک آیا، بنی اسرائیل کے زمانے میں سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک نے ایسی دعا کی کہ اللہ بظاہر مسکرانے سے پاک ہے، سمجھ گیا نا، لیکن اللہ مسکرا دیا، اللہ نے اس کو خطاب دیا اس دعا مانگنے والے کو۔ میں نے کہا نا آپ کو اتنی ساری دعائیں مانگو اور یہ ایک مستجاب الدعوات کی دعا مانگ لو تو کیسا کمال ہو جائے، آپ کا ہو جائے گا نا کمال۔ اب وہ ہوا کیا، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ ہر وقت دعائیں کرتا رہتا، یا اللہ، ہر وقت روتے روتے دعا، یا اللہ میری شادی کرا دے، یا اللہ میری شادی ہو جائے، یا اللہ مجھے مال مل جائے، یا اللہ میرے بچے ہو جائیں، اور یا اللہ مجھے دولت مل جائے۔ یہ 4 دعا مانگے جا رہا، سمجھ رہے ہیں نا 4 دعا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر کہا، جبریل جاؤ اس شخص کے پاس، یہ سارا دن ساری رات یہی دعائیں مانگتا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، اس کو بول اللہ فرما رہا ہے ایک دعا قبول کروں گا تیری، بس تو کوئی ایک دعا مانگی، 5-6 ملٹی دعائیں نہیں، ایک دعا مانگ جو مانگنی ہے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا او بھائی جو تو دعا مانگ رہا ہے، اللہ نے فرمایا بس کوئی ایک دعا مانگ لے۔ بولے ہیں اللہ نے فرمایا ایک دعا؟ اب بولا ایسے کیسے، ایک دن کا ٹائم تو دو جبریل، کل میں بتاؤں گا، سننا آپ۔ اب کل جب جبریل علیہ السلام پہنچے ہیں تو دعا کیا بتا رہا ہے، بولے سنیے گا غور سے، دیکھیں آپ، اللہ انسان ہے نا،
وہ کہتا ہے یا جبریل اللہ تعالیٰ سے فرمانا کہ میری ایک دعا قبول کر لے. وہ کون سی؟ اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پڑ پوتا عطا فرمائے، یعنی پڑ پوتے تک مجھے زندہ رکھے. مقصد یہ میرے پڑ پوتا عطا فرمائے، وہ اس کو سونے کے برتنوں میں کھانا کھلاؤں. دعا دیکھو آپ، سمجھنا آپ یہ دعا کے پیچھے کیا معاملہ ہے. اچھا ایک دعا. جبریل نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اللہ یا اللہ نے ایک ہی دعا مانگی بس. حیرت ہے. وہ کہتا پڑ پوتا میرے ہاتھ میں ہو اور میں اس کو سونے کے برتن میں کھانا کھلاؤں. اللہ تعالیٰ مسکرایا بظاہر مسکرانے سے بھاگ، بولا جبریل ہے تو بندہ میرا بڑا چالاک ہے، تجھے پتہ ہے اس ایک دعا کے اندر اس نے اپنی چاروں دعا مانگ لی. سنو سمجھو کیسے. اللہ فرماتا ہے جبریل سن، اس نے کہا کہ میری شادی ہو، پڑ پوتا ہوگا تو شادی ہوگی، ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا میری اولاد ہو، پڑ پوتا ہوگا تو اولاد ہوگی. پھر اس نے کہا میرا مال ہو، تو مال میں سونے کے برتن میں جب کھانا کھلا رہا ہے تو مالدار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ میں پڑ پوتے کو کھلاؤں، تو یعنی یہ چاہتا ہے کہ پڑ پوتے تک زندہ رہے. یعنی عمر کی دعا بھی قبول ہو گئی، مال کی دعا بھی قبول ہو گئی، شادی کی دعا بھی قبول ہو گئی. تو دیکھا آپ نے کہ دعا کتنی آدمی مانگے تو عقل سے مانگے. مستجاب الدعوات بنا دے اللہ. میں یہاں ہر تک کے لیے دعا مانگوں. میرے دوستو بات ذکر میں کر رہا تھا نا کہ نبی کی آواز ابراہیم علیہ السلام کی صدا ہے کہ ہمیں سب کو حج مل رہا ہے، کسی کو 2 کسی کو 4 لبیک جس کی روحوں نے کہا. تو جو وہ اللہ جو ذکر یہ ہو رہا، وہ اللہ جب اپنے نبی کوئی طاقت عطا فرمائے کہ وہ پکارے تو امتی سن لیں، تو امتیوں کی بھی طاقت ہوئی نا یار. ہے تم نے سنا نا، اور تم نے سنا اور لبیک کہا، تو آپ اندازہ کرو وہ تو ہے کلیم اللہ. جب کلیم اللہ کو یہ طاقت عطا فرمائی تو اپنے حبیب نبی علیہ السلام کو ایسی طاقت نہیں عطا فرمائی کہ یہ ہم شکاگو میں بیٹھ کر یہاں سے پکاریں یا رسول اللہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے حال پر رحمت کرو، رحم کرو، ہم بہت پریشان ہیں اے اللہ. تو قبر انور پر اللہ اپنے حبیب کو نہیں سنوا سکتا ہماری آواز؟ حبیب کو نہیں سنوا سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار پر، حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر. تم یہاں سے پکارو انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اپنے حبیبوں پر. میرے دوستو بزرگوں، اب جو میں بات کر رہا تھا حج کی، میں نے کہا ایک حج فرض ہے. مفسرین فرماتے ہیں ایک ہی حج فرض ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں اب یار ایک فرض ہوگی، اب کیا ہے، اب کیا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، ایک حج نہیں، جتنے حج کرو گے نا مقام بڑھتا جائے گا. وہ کیسے؟ ایک حج میں سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں آپ کے. پتہ ہے نا حج میں نے ابھی بیان کی بات کہ جنت واجب ہو جاتی ہے اگر مبرور حج ہے. تو کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کوشش کرا کرو 3 حج کرو، 3 حج کرو. ویسے تو دیکھیں آپ، اب دیکھیں تاریخ، صحابہ نے کئی حج کیے ماشاءاللہ. مثال کے طور پر امام حسن اور امام حسین، امام زین العابدین، ابراہیم بن ادم، یہ اولیاء میں آگے، اولیاء کی بہت ساری لسٹ ہے. اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں، وہ بھی پیدل، اونٹ پہ نہیں، پیدل حج کیے. اندازہ کیجئے امام حسین 25 حج کیے تو کوئی ہے نا، ان سے بڑے کون جاننے والے ہیں ہم سے کہ ہم بتائیں فوائد. نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جو جس نے 3 حج کیے تو پہلا حج اس کا فرض، دوسرا حج اللہ پہ قرض، اور تیسرا حج جو کرتا ہے بندہ اللہ رب العالمین ان کے جسم کے بالوں کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیتا ہے. یعنی جہنمی دور ہوئی نا، بال تو سب سے نازک ہے نا، جب بال ہی نہیں جلے گا تو پھر جسم کہاں سے جلے گا. تو اللہ تعالیٰ مطلب اس کی مثال ابھی میں نے ذکر کیا، مفتی احمد یار خان صاحب بھی لائیں اس بات کو اپنے حساب سے، لیکن اس سے پہلے ایک محدثوں کی قلم سے انہوں نے فرمایا، غور سے سنیے، محدثوں نے قلم سے فرمایا کہ ایک شہر کے اندر، ایک گاؤں میں یا ایک علاقے کے اندر 2 گھروں میں آگ لگ گئی، اور دونوں گھروں میں آگ ایسی لگی، سنیے گا غور سے، دونوں گھروں میں آگ ایسی لگی کہ سب کچھ جل گیا. اس گھر میں سب کچھ جل گیا، کچھ نہیں بچا تو ایک بندہ بچا جس کے پلنگ، کپڑے، رضائی، تکیہ سب خاک ہو گیا، وہ زندہ سلامت بیٹھا رہا. سارے گاؤں حیرت کر رہے ہیں یہ کیسے بچ گیا، جب آس پاس کی چیزیں، گھر پورا آگ راکھ. تو وہ اللہ والے کے پاس کسی نے مشورہ پوچھا، مسئلہ پوچھا، حضرت یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یہ اللہ والا کوئی ہے، یہ تو بندہ عام سا، لیکن وہ بچ گیا. سننا غور سے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. اس اللہ والے نے کیا فرمایا، تم جاؤ اس سے معلوم کرو اس نے 3 حج کیے ہیں.
اے ہائے دیکھو آپ، اس نے یقیناً 3 حج کیے، جب معلوم کیا تو پتہ چلا واقعی وہ 3 حج کرنے والا تھا۔ کیا حقیقت ہے دیکھو 3 حج کرنے میں، ایسا نہیں کہ ایک ہی حج ہے اپنی جگہ، ارے حج تو حج بدل کرو، حج علم کرو، کتنے حج کرو، حج سے بدل کی شان بتاتا ہوں بھی آپ کو میں۔ دوسری ایک اور سن لو، جو مفتی احمد یار خان سے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کسی زمانے میں کہ کسی رسی کو آگ میں ڈال کر جلایا جا رہا تھا، اتنی بری طرح کی آگ تھی لیکن رسی جلنے کا نام نہیں لیتی، رسی کو نکالتے ثابت، چلنے کے بعد حالانکہ راکھ بن جانا چاہیے رسی کو، پھر ثابت، سب حیران ہو گئے۔ پھر وہی بات کسی مسئلے کو اللہ والے کو بتایا تو اللہ والے نے دیکھ کر فرمایا تم جانتے ہی کون سی رسی ہے؟ سنو، یہ وہ رسی ہے، یہ اس اونٹ پر بندھی ہوئی تھی جس نے ایک بندے کو 10 مرتبہ حج کروایا، یعنی جس بندے کو حج کرایا اس اونٹ کی شان نہیں ہو رہی، اس اونٹ کے اوپر بندھی ہوئی رسی بھی نہیں جل رہی ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، تو حج کیسی چیز ہے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر۔ ہم تو بس آرام سے بیٹھے ہیں نا، بچے بڑے ہو جائیں، پھلانے بڑے ہو جائیں، یوں ہو جائے وہ ہو جائے، بچے کی شادی کرنی ہے، بہانے کیسے ہیں یار؟ بچے کی شادی، وہ اللہ نے جب تجھے سب کچھ دیا تو بچے کی شادی، وہ تو بچے کی شادی میں تو ایک لطیفہ تھا، ایک بچے کی شادی میں نے جب اس کو ٹوکا، ایسے ہی ہوتا ہے نا کسی کو، میں نے کہا یار بچے کی شادی اللہ کیسے آپ سمجھ رہے ہیں نا، کچھ بچت کروں گا تو کرائیں گے نا۔ اب میں اس سے پوچھا اچھا بتا بھائی کیا بچت کرنی؟ ارے کم سے کم 30 لاکھ کا خرچہ ہے حضرت، آپ شادیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اب وہ مجھے سنا رہا ہے، تو میں نے کہا یہ اللہ نے فرمایا، اس کے نبی نے فرمایا، کسی ولی نے کری ایسی، کسی محدث نے بتایا، کسی فقہ کی کتاب کے اندر ہے کہ تو 30 لاکھ خرچ کر؟ الٹا تو دین کو بدنام کر رہا ہے، تیرے خرافات ہی ہوئے نا۔ یہ کیا ہے دیکھیں نا آپ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بقرعید کے اندر ہم بیان کریں گے خرافات کا، اس کا بیان میں آپ آئیے گا 6:30 بجے، پھر دیکھیے میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو ہم ایجاد کرتے ہیں نا، قیامت تک تمہاری قبروں پہ عذاب پڑے گا اس کا۔ تم تو سمجھتے کچھ نہیں ہے یار، بچے ہیں، بچے نہیں ہیں، اور یہ تو تم خرافات ہی کر رہے ہو نا، لاکھوں روپے کا اسٹیج بنا رہے ہو، ہزاروں روپے کے ناچ گانے ڈانس پتہ نہیں کیا کیا تم، اور تم بھی شامل ہو۔ تم چپ رہو گے تو کیا بچو گے؟ سرپرست تو تم ہو، سربراہ تو تم ہو، پیسے دینے والے تم ہو۔ اب تمہارا دباؤ ہیڈ کوارٹر سے ہے، گھر والی سے ہے، عورتوں سے، جب تم ڈر جاتے ہو تو اللہ تو نہیں چھوڑے گا نا تمہیں۔ ایسا ہیڈ کوارٹر کرنے کا کیا فائدہ بھائی، جہاں تمہارے کو گناہ کا اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے ایک ذرا سے عمل کے لیے؟ یار فضول خرچی تو الگ سی چیز ہے، اس کا تو حساب دینا ہی ہے۔ اور پھر کہہ رہے ہو کہ یار میں حج نہیں کر سکتا اس لیے، بتائیے 30 لاکھ کو حج میں جوڑا ادھر۔ ارے اللہ کے بندے، حج تو نہیں کرے گا تو یہودی مر یا نصرانی مر، میرے سرکار نے فرما دیا۔ اب تو بھلے نا شادی کی پرواہ کر ان کی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یا 3 حج کی جو بات میں کر رہا ہوں، ہاں میں حج کی بات حج بدل کی بات کر رہا ہوں۔ ایک حج تو ہم کرتے ہیں نا، اور ایک حج بدل ہے۔ حج بدل کہتے ہیں کسی کا حج، یعنی آپ اپنے والد کا حج، آپ نے تو حج کر لیا نا، اب آپ نے چاہا کہ میرے والد کا حج، یا میں بیمار ہوں یا کوئی بیمار ہے میری جگہ کوئی حج کر لے۔ اللہ رب اس کا فضائل سنیں۔ جو حج بدل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 3 حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ پوچھو وہ کیسے؟ سنو، 3 حج کے برابر، کمال ہے نا۔ یعنی یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو بڑے لوگ ہیں نا، پیسہ دنیا میں الٹے سیدھے خرچ کرتے ہیں، کبھی فلانے گیم میں ہزاروں 50 ہزار، ارے 5-10 ہزار روپے میں اپنا حج بدل کرا دے کسی کو تو دیکھ تیرا کیسا فائدہ ہے۔ نیکی بھی ساتھ ساتھ ہونا، ٹھیک ہے، تو وہ جو کم خرچ کر رہا ہے اس میں کوئی نیکی کا بھی شامل ہونا کہ نہیں ہو۔ اب وہ حج بدل کیا ہے؟ سنیں، حج بدل یہ ہے کہ ایک بندہ کسی کو مقرر کرتا ہے حج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ حج کرتا ہے۔ وہ بندہ جب حج کرتا ہے اور حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے حج کو قبول کرتا ہے۔ ایک ہو گیا، جس کے نام پہ کیا اس کا حج ہوا، کتنے ہو گئے؟ 2۔ اور جس نے کروایا، پیسہ خرچ کیا مالی کی، تو کتنے ہو گئے؟ 3 حج کا تینوں کو ثواب مل رہا ہے، 3 حج کا تینوں کا ثواب۔ یا علماء نے فرمایا ہے، محدثوں نے فرمایا کہ ایسے حج میں، کیونکہ اس میں معاملہ علم کا ہوتا ہے، ہمارے تمہارے حج ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے واپس آتے ہیں تو ہمیں شکی ہوتا ہے کہ حج ہوا کہ نہیں، اس لیے کہ علم سے دور ہوتے ہیں۔ وہ بغیر علم سے نہ عبادت قبول ہے نہ وضو قبول ہے۔ آپ وضو کرو بغیر علم کے، آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا جب وضو آپ کو علم نہیں ہے کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خالی پانی ماننے سے تھوڑی وضو ہو جاتا ہے، وضو کے طریقہ ہے نا جو ہمیں مصنوعی طریقے سکھائیں گے نبی علیہ السلام نے۔ اسی طرح نماز کا طریقہ، نماز والی کھڑا ہو کے خالی بس پڑھ لے اور سجدہ بھی نہ کرے، علم ہی نہ ہو، کچھ پڑھے ہی نہ، ایسے کرے تو بولے میری نماز ہو گئی۔ تو ایسی نماز بغیر علم کے نماز نہیں، وضو نہیں، تو پھر بغیر علم کے حج کیسے ہو جائے گا یار؟ تجھے حج کی بابت کا علم نہیں کہ کیا کیا ارکان ہمیں ادا کرنے،
کہاں کہاں دم آ جائے گا وہ بھی تجھے نہیں معلوم. تو نے دم نہیں دیا تو تیرا حج نامکمل. تو پھر جس نے کرایا بیچارے نے پیسے خرچ کیے. تو یہاں فرماتے ہیں علماء کو کرایا جائے جن کو علم ہو, خاص چوز کیا جائے حج بدل میں عالم کوئی جس کا علم ہو اس کا, وہ حج کرے گا انشاءاللہ. وہ تو کرے گا ہی, اس لیے کہ اس کو ایسا نہیں ہے وہ ڈنڈی مارے گا, اللہ کو جواب اس کو بھی دینا ہے. تو وہ علم کے ساتھ ہر حج کرے گا, وہ حج تینوں کو اللہ تعالیٰ حج کا برابر ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. کافی تفصیل میں نے یہ آپ کے سامنے کچھ معاملات بیان کیے. اب آئیے ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں, بہت طویل حدیث ہے یار, 15 منٹ تو کم سے کم ٹوٹے سے بھی ہے. وہ حدیث ایسی ہے حج کی, سبحان اللہ, کہ ساری کتابوں میں حدیث, باب الحج ہر کتاب کے اندر موجود, بخاری سے لے کے مسلم, جامع ترمذی سے لے کے اوپر تک, اور ہر صدی کے عالم نے اسے بیان کیا, اس لیے کہ حج کے مسائل ہی اس میں ہیں. چھوٹی کتابیں حج کی اس سے نکلی اس حدیث سے, اتنی مستند حدیث اور اتنی فضائل والی حدیث. لیکن سنیے, آج میں جس امام کا سنا رہا ہوں وہ اس کا تذکرہ اور اس کی تھوڑی سوانح آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کو امام مصنف ابن عبد الرزاق اپنی کتاب پچھلی دفعہ میں کر چکا نا, 211 صدی ہجری کے. امام بزار مسند بزار کے اندر, امام طبرانی 310 سلیمان طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی معجم الکبیر کے اندر اس کتاب کو, اس حدیث کو لائے ہیں. اور بہت سارے اور محدث اگر نام لوں میں, ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, پھر آپ ادھر آ جاؤ محمود آلوسی حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیر ہر صدی کے میں نے 5 6 7 بتا دیے, لیکن جس کا ذکر کرنا ہے وہ ہے 656 ہجری متوفی, کہیں 681 بھی آتا ہے, 656 اور 681 ان کا متوفی ہے. وہ امام کا نام ہے امام ذکی الدین حافظ المنذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیسا امام ہے, اس کی ایک ہی کتاب لاجواب شہرت یافتہ, شرح مسلم شریف بھی کی انہوں نے, بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, لیکن ایک کتاب جس کا نام ہے الترغیب والترہیب. یہ وہ کتاب ہے, مطلب میں آپ اس کتاب کا کچھ بول نہیں سکتا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. مطلب اس محدثوں میں علماؤں میں لاجواب کتاب کہنی چاہیے, جس کو ایوارڈ یافتہ سند یافتہ, اس کتاب میں یہ حدیث لائے. اور جو محدثوں کے نام لیے نا, یہ حدیث ہو بہو وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ بریلوی بیان کر رہا ہے, خدا کی قسم بتا رہا ہوں. دیکھو آپ کو حدیث کے الفاظ وہی ہیں, سننا تمہیں ایسا لگے گا یار یہ تو بریلوی کرتے ہیں بیان. اور وہ حدیث کی کتاب کا حوالہ نمبر بھی سن لو, 4 جلدیں ہیں, الترغیب والترہیب کی 4 جلدیں ہیں. دوسری جلد کے اندر صفحہ 100 کچھ یاد نہیں مجھے پورا, لیکن اس کے اندر یہ ایک حدیث موجود ہے. ہر کتاب کا بھی نہ دیا میں نے حوالہ, تو اور بھی دیکھ لیں. ہر ایک کتاب میں حدیث کے جو الفاظ ہیں نا وہ سنیے, جو ہم میں سے اکثر کوشش کرتا ہوں آپ کو ایسی محبت والی بات سنانے کے لیے. اس میں ایک شعر بھی پڑھ دیتا ہوں, تو آپ سوچتے ہو یار یہ تو یہ اپنی طرف سے بریلوی لاتے ہوں گے نا. آپ سنو حدیث محدث کیا لکھتا ہے. وہ فرماتے ہیں حجت الوداع کا موقع, حج کا موقع, نبی علیہ السلام مینا کے اندر, کتنا بڑا اجتماع, مسجد خیف, ہزاروں صحابی حاجی موجود, حضور مسائل بیان کر رہے ہیں حج کے, ٹھیک ہے, بیان کر چکے. تو 2 شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, راوی بے شمار ہیں. میں نے کہا نا مختلف کتابیں ہیں, 50 سے 100 کتابوں کے نام آ سکتے ہیں کہ بیان ہو, تو میں نے 7 8 بیان کیے. آپ نے ہاتھ دیکھا کہ 2 بندوں نے ہاتھ اٹھا کر قریب آئے, یا رسول اللہ سألو کا, میرا سوال, ہمارا سوال. قریب آئے, ہاتھ اٹھایا, تو ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری تھا اس میں, اور ایک ثقفی بندہ تھا جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں. بولے کیا بات ہے؟ میں بولا یا رسول اللہ ہمارے سوال ہیں کچھ. سنو حدیث کا رمز سمجھنا بڑے مزے سے. اہل عقیدہ بلکہ سبھی عقیدہ بنو یار, یہی سچا عقیدہ ہے. خدا کی قسم قرآن پاک یا حدیث پاک اٹھا کے تو دیکھو, یہی ہے نا مسئلے. کہاں ادب سکھایا میرے محبوب علیہ السلام کا. اللہ نے فرمایا ہم سوال ہے ہمارے کچھ سوال ہے. تو میرے نبی علیہ السلام کا جواب سنو, ما شئتما انا شئتما انا اخبرتما. اے صحابیوں 2 تمہیں آپشن دیتا ہوں تمہارے اگر سوال ہیں. سننا, یہ پورے میں حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, ایک الفاظ میری زبان سے نہیں, واللہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. کیا فرمایا؟ اے صحابیوں 2 آپشن ہیں تمہارے پاس. صحابی نے کہا یا رسول اللہ جی. پہلا آپشن یہ ہے کہ تم سوال بتاؤ, میں جواب بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ سوال بھی تمہارے دل کا میں بتاؤں اور جواب بھی میں تمہیں بتاؤں.
آئے ہے دلوں کے حال جاننے والے نبی، یہ ہے غیب دان امین۔ تم کہتے ہو کہ کیا پتہ، دیکھ لو حدیث میں نبی بتائی، کسی بریلوی کی بتائی ہوئی نہیں ہے بھائی، میں نے حوالے دے دیے۔ کل تم بدنام کرو شاہ صاحب تو یہی باتیں کرتے ہیں، استغفر اللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں کسی کو تھوڑی دل میں ڈالنا ہے، ارے اس کی ہمیں قبر بجانی ہے۔ یہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں کہ بس وہ اللہ اکبر جب جنت میں جائے اور دوزخ میں قبر میں بھی جائے تو سرکار کو پہچان لے۔ پہچانے کا جب نہ اس کے دل میں عشق نبی سچا ہوگا، سچا علم ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ بول اب تیرا آپشن کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ اچھی خبر دینے والا کون ہوگا؟ آپ ہمارے دلوں کے حال کو جانتے، ایمان دیکھو صحابہ کا، آپ ہمارے دلوں کو جانتے ہو، آپ سے بہتر کیا ہوگا؟ اب سرکار فرما رہے سن نہ، تیرا 2 سوال تھے، یعنی تیرے سوال 7 ہیں، دیر آر 7 کوشچن، تیرے سوال 7 ہیں۔ سن، پہلا سوال تیرا یہ ہے کہ ہم حج کرنے کیوں آتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ بہت جلدی کر رہا ہوں، بس وقت نہیں ہے۔ دوسرا سوال تیرا یہ ہے کہ ہم مقام ابراہیم پر نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس سے کیا ملے گا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ پاگلوں کی طرح صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ عرفات پہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ میں، اس سے کیا ملے گا؟ پھر شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، ان سے کیا ملے گا؟ پھر ہم قربانیاں کر رہے ہیں، اس کے بعد اس سے کیا ہمیں اجر و ثواب ملے گا؟ اور پھر فرمایا کہ ہم طواف زارہ کر رہے ہیں آخر کے اندر، یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی تیرے 7 سوال تھے، خدا گواہ۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم نہ ہمارے 4 سوال تھے، نہ 3، نہ ہمارے 8، یہی سوال تھے جو آپ نے بیان کیے ہیں کہ زبان سے کیا میں کہوں۔ صحابی کے ہی فرما رہے ہیں نا، صحابی کے دل کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ بولا تو انہوں نے دوسرے الفاظ میں نا، لیکن الفاظ یہی ہیں کہ زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہاں تم بولنے کی ضرورت نہیں ہے یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، آنکھ بند کرو مدینے پہنچ جاؤ گے اور مدینے والے کی مدد آ ہی جائے گی۔ یہ اللہ کی عطا ہے اپنے حبیب پر۔ جملہ بھی سن لیجئے میرے دوستو بزرگو، اب نبی علیہ السلام وضاحت کر رہے ہیں، وضاحت بھی جلدی سن لیجئے۔ سن، تو کہتا ہے کہ ہم حج کرنے کیسے آتے ہیں؟ جواب سن، جب ہم حج پہ آتے ہیں نا، اور اب جب اپنے گھر سے، پاکستان سے، امریکہ سے، انڈیا سے، وٹ ایور کدھر بھی جب ایک قدم باہر نکالتے ہیں، یا وہ اونٹ پہ ہو، سواری پر ہو، ہوائی جہاز میں ہو، کار میں ہو، اب اپنی لیٹسٹ تو یہ سمجھ لیں گے نا، ایک قدم پر اللہ تجھے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، تیرے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اندازہ کر کعبے تک جتنی دور سے، ہم تو بہت دور سے جاتے ہیں، 10,000 میل، ہمارا بڑا فائدہ ہے، کتنے گناہ مٹ رہے ہیں وہاں سے جانے، سو تو جاتے ہو یار، بڑی لمبی سفر ہے، لمبے تیرے گناہ معاف ہو رہے، اور تو کہہ رہا لمبا سفر ہے، وہ جو 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اس سے تو لاکھ درجے اچھا ہے جو 16 گھنٹے میں جاتا ہے، اور نیکی تیری اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، سرکار فرماتے ہیں خالی نیت کر لے بندہ کہ مجھے حج پہ جانا ہے اس سال، جیسے ہم نیت کریں انشاءاللہ 2022 کے اندر حج کھلا تو ہم ضرور حج پہ جائیں گے، اب اس کا میٹر چالو رہتا ہے، اگر بیچ میں مر گیا اللہ اس کے نام اعمال پہ حج لکھ دے گا، اس کا ثواب لکھ دے گا، اس سے بڑا اجر کیا ہوگا میرے دوستو۔ اب وہ نیکی ہوئی، اب اس کے بعد 2 رکعت جو پڑھتا ہے مقام ابراہیم پر، اللہ تعالیٰ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، صفے مروہ پہ دوڑنے کا ثواب، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 60 غلام آزاد۔ ایک غلام آزاد کرنے کی تفصیل کبھی بیان کروں گا تو آپ حیرت کر جائیں گے کیا ہوتا ہے۔ یہ روئیں ہوتے ہیں نا ہمارے، ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ روئیں، بال نہیں، ہمارے جسم کے روئیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، کسی کے تو بال نہیں ہوتے، روئیں تو ہوتا ہے نا، اس روئیں کے برابر ایک غلام کا ثواب ہے، اربوں خربوں میں، اس کا اندازہ کیجیے آپ۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ عرفات کا میدان ہے نا، ہے اس کی تفصیل تو میں آدھا گھنٹہ کروں تو مجھے مزہ آئے، خدا گواہ آپ حقیقت بتائیے اس میں ہوتا کیا ہے؟ عرفات کے میدان میں آسمان زمین پر اللہ تعالیٰ تشریف لے آتا ہے فرشتوں کے ساتھ، اور فخر کرتا ہے، ہاں فرشتے یہ کون ہے، یہ کون ہے ذرا اس میں بتا، کوئی وزیر بھی آیا ہے، کوئی دنیا کا بادشاہ بھی آیا ہے نا عرفات میں؟ بولے یا اللہ ہاں وہ فلانے بادشاہ، فلانے ملک کا بادشاہ، فلانے ملک کا بادشاہ، وہ بیٹھا ہوا کونے میں پورا، نہیں اس کا کوئی کمرہ VIP بنا، نہیں وہ دھوپ میں یا اللہ جیسے سب بیٹھے ہوئے، نہیں وہ کوئی کپڑے وپڑے بادشاہت والے پہنتا، فرشتوں میں فخر، فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ جیسے سارے بال بکھرے ہوئے پاگلوں کی طرح جیسے سب ہے ویسے ہی وہ بیٹھا ہوا ہے، حرم سفید کپڑے احرام باندھ کے ہیں، بولے کچھ نہیں، اللہ فرماتا ہے تم تو کہتے تھے کہ یہ نیچے زمین پر جائیں گے تو بڑا شر پیدا کریں گے، یہ تو میرے بندے ہیں، کوئی ہے اس میں ایسا جو دکھانے کے لیے بیٹھا ہو؟
واللہ اللہ یہاں کون دکھانے کے لیے بیٹھے گا؟ خدا گواہ بتاؤ، عرفات میں کوئی ہے دکھاوے کا معاملہ؟ تم جانو حج کی کیا شان ہے، رکن اکبر ہے عرفات، وہاں نہیں گیا تو حج نہیں ہوا، وہ والی بیٹھنا ہی ہے، چاہے 1 منٹ کے لیے وہاں بیٹھے اس کا حج ہوگا، اگر وہ نہیں بیٹھا تو حج نہیں ہوگا، چاہے سارے ارکان ادا کر لے۔ وہ بیٹھنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ کیسا فخر کر رہا ہے، اللہ فرماتا فرشتوں جاؤ نا، دنیا میں جتنی ریت ہے، جتنی ریت کے کنکر ہے، کتنے اندازہ نہیں کائنات میں، اللہ فرماتا ہے ان کے برابر بھی اگر ان کے گناہ ہیں ان کو معاف کر دو۔ فرشتوں کو، فرشتوں رکو، ان کی ریت کے برابر کنکر کے برابر گناہ معاف نہیں کرو۔ سنو، یہاں بیٹھ کر یہ جس کے لیے بھی دعا کریں، اپنے احباب، بھائی بہن، کسی کے لیے بھی، ان سب کے بھی گناہ اسی طرح معاف کر دو۔ کیا عرفات پہ بیٹھنے کا مزہ، ماں کے پیٹ والی بات ہے نا۔ اور پھر میرے دوستوں بزرگوں، اسی لیے ہمیں فرمایا کہ عرفات کا موقع جب آئے گا بھی انشاءاللہ اتوار یا پیر کے دن، وہاں آپ فون کر لیجئے، بیٹھے کیا حال ہے، بیٹھے یار دعا تو کر دے۔ اس نے وہیں دعا کر دی، اے بیڑا پار، ایک وائی فائی کی وسیلے سے، وائی فائی کا وسیلے سے تمہارا کام بن رہا ہے یار۔ اللہ اکبر میرے دوستو، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث مستند، میں نے کتنے حوالے بتائے۔ پھر فرمایا کنکر مارنے سے کبیرہ گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ مختصر، قربانی کرنے سے، یہ تو آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صراط پل صراط پر اس کو سواری عطا فرمائے گا مضبوط، اور جو بال اتریں گے اس بال کے برابر نیکی ہیں۔ اور طواف زارہ جو کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس کو اب جا گھر، آج تو ابھی ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اللہ نے تجھے بالکل صاف کر دیا، جا اپنے گھر اب جا طواف زارہ کر کے۔ وآخر دعوانا